اللہ تبارک و تعالیٰ نے آغاز اپنے محبوب کی معراج سے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ اور مسجد اقصی کون سی؟ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ معراج حضور کی سیر کا نام ہے۔ اللہ نے کہا محبوب آؤ اپنی سلطنت کی سیر کر لو۔ معراج حضور کی سیر و سیاحت کا نام ہے، بس سیر کرنے گئے تھے محبوب، اور رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ اور مسجد اقصی وہ مسجد جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی۔ مسجد کے اندر برکتیں ہوتی ہیں کہ ارد گرد ہوتی ہیں؟ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ مسجد اقصی کے ارد گرد انبیاء کے مزارات تھے، تو فرمایا کہ اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ جہاں نبی کا وجود ہو وہاں برکت ہوتی ہے، جہاں ولی کا وجود ہو وہاں برکت ہوتی ہے۔ لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ واقعہ معراج ظاہر ہے ایک تفصیلی اور ایک بڑا حیرت انگیز اور محبوب کی عظمت اور شانوں والا واقعہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 15ویں پارے کا اور سورہ بنی اسرائیل کا آغاز اسی آیت سے فرمایا۔ آیت نمبر 4 سے بیان ہوا ہے کہ بنی اسرائیل کو بائبل میں بتا دیا گیا تھا کہ وہ زمین میں 2 مرتبہ فساد اور سرکشی کریں گے، چنانچہ یہ دونوں مواقع آئے اور اللہ نے ان پر جابر بندے مسلط کیے۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان بڑا ہی جلد باز ہے، اسے بڑی جلدی ہے، بڑی جلدی کرتا ہے۔ آیت نمبر 12 میں بتایا کہ ہم نے نظام لیل و نہار کو اپنی قدرت کی 2 نشانیوں، اور ہم نے دن کو روشن بنایا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور سالوں کی گنتی اور حساب کو جان لو۔ آیت نمبر 13 سے بتایا کہ ہم نے ہر انسان کا اعمال نامہ اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، یعنی اللہ کی قضاء و قدرت میں جو طے ہے وہ ہو کے رہے گا، اور قیامت کے دن یہ اعمال نامہ ایک کھلی ہوئی کتاب کی صورت میں ہوگا۔ بندے سے کہا جائے گا اپنا اعمال نامہ پڑھو، آج تم خود ہی احتساب کرنے کے لیے کافی ہو۔ جس نے ہدایت کو اختیار کیا تو اسی کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، اور جس نے گمراہی کو اختیار کیا تو اس کا وبال بھی اسی پر آئے گا۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم اس وقت تک عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ اتمام حجت کے لیے ہم رسول نہ بھیج دیں۔ اگلی آیت میں قدرت کا ایک قانون بیان کیا گیا ہے کہ جب ہم کسی بستی والوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو عیش و عشرت کا دلدادہ لوگوں کو اپنے احکام بھیجتے ہیں، پھر وہ ان احکام کی نافرمانی کر کے عذاب کے مستحق ہوتے ہیں، اور یوں ہم ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ پہلے قومیں عیش میں پڑتی ہیں پھر تباہ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی غلامی والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آیت نمبر 18 میں فرمایا کہ جو صرف دنیا کے فائدے کا طلبگار ہو تو ہم اس کو اس دنیا میں جتنا چاہیں دے دیتے ہیں، اور پھر اس کا انجام جہنم ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو دنیا مانگے گا تو میں دے دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آغاز اپنے محبوب کی معراج سے فرمایا ملے گی پھر جنت اللہ سے مانگے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ، اللہ دنیا بھی اچھی کر کے دے اور آخرت بھی ہمیں فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی۔ اس میں ایک دوسرے پر دنیا میں فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ آخرت کے بڑے بڑے درجے ہیں اور ان کی فضیلت بھی بہت بڑی ہے۔ آیت نمبر 23 میں والدین کے حقوق کی جانب متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ اس کی سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔
اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو. اگر تمہاری زندگی میں وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اس کو اف تک نہ کہو. سلطنت کی سیر کر لو. ان کو جھڑکو بھی نہیں. میرا ان کے ساتھ حضور کی ادب سے بات سیر و کرو سیاحت کا نام. اور ان کے لیے عاجزی اور رحم دلی کے بازو جھکائے رکھو. اور یہ دعا تھوڑے کرو سے کہ اے میرے اور رب مسجد اقصی ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں رحم کے ساتھ میری پرورش. مسجد کے اندر برکتیں ہوتی ہیں کہ ارد گرد نمبر ہوتی ہیں. 26 میں قرابت داروں، مسکینوں اور مسافروں کے الذی حقوق ادا کرنے بارکنا اور حولہ، فضول خرچی سے جس کے اجتناب کا ارد گرد حکم ہے. اور ہم نے یہ کہ برکتیں فضول رکھی ہیں خرچی تو کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. مفسرین نے فرمایا اور کہ اگر مسجد بسبب اقصی کے تندرستی ارد خرچ گرد نہ انبیاء کر کے سکو تو ان مزارات سے سے نرم بات ہی کر لو. تو فرمایا کہ اس کے ارد گرد ہم فرمایا نے رشتہ داروں پہ خرچ کرو. برکتیں رکھی ہیں. جہاں اپنی ذات پہ نبی فضول کا خرچی وجود ہو وہاں برکت نہ کرو. اور اگر تم خرچ نہیں جہاں کر ولی سکتے، کا غریب ہو وجود تو ہو کم از وہاں کم اخلاق کا مظاہرہ برکت کر لو. ہوتی ہے. لنوریہم من آیاتنا، تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں. واقعہ معراج ظاہر ہے، کا جلسہ تھا، ہندو ایک پنڈت تقریر کر تفصیلی رہا تھا. اور اس میں ایک بڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیرت شان میں معاذ انگیز اللہ کو اور بے عدتی کر محبوب دی. کی عظمت اور شانوں والا مسلمان واقعہ تھے ہے. ہی نہیں، ایک اللہ مسلمان تھا، وہ تبارک ملنگ و نہیں ہوتے تعالیٰ دوری نے ڈنڈے والے. 15ویں اس کے پارے پاس کا رنگین ڈنڈا اور تھا، وہ سورہ کہیں بنی دور بیٹھا اسرائیل تھا. کا آغاز اسی تو اس نے آیت سن سے لی فرمایا. اسپیکر آیت چل رہا نمبر تھا تو 4 ڈنڈا سے لے کے بیان تو ہوا اسٹیج ہے پہ چڑھ آیا کہ وہ بنی کہتا ہے میں نے اسرائیل پنڈت کے کو سر میں بائبل مارا، میں یہ بتا کیا پر دیا مارا گیا ذرا تھا صحیح کہ کر. وہ زمین میں 2 مرتبہ ڈھیر ہو فساد گیا، لوگوں نے اور گرفتار کر سرکشی لیا، کریں جیل گے. میں چلا گیا. پیر صاحب چنانچہ کہتے ہیں یہ میں دونوں ملنے گیا، مواقع آئے اور اللہ نے ان بندے کو پر بسم جابر اللہ بندے بھی مسلط پڑھنی کیے. آتی، سورۃ اخلاص بھی آیت ٹھیک نمبر نہیں آتی. 11 میں ربنا اللہ تعالیٰ دعا نے نہیں کر فرمایا سکتا. کہ انسان ملنگ ہے. بڑا ہی جلد باز میں ہے. ملنے گیا اور میں نے کہا یار اسے نہ بڑی تو نماز جلدی ہے، پڑھے نہ داڑھی رکھے بڑی نہ تو جلدی مسجد کرتا جائے، پر تو نے کمال کر آیت دی. نمبر 12 میں بتایا کہ ہم نے کہتے ہیں نظام پیر صاحب لیل و چھم نہار چھم پہ رویا اپنی قدرت کی 2 اور پنجابی نشانیوں میں کہنے لگا پیر اور صاحب ہم میں نے دن کو گناہگار روشن ہاں پر بنایا اپنے نبی تاکہ دا تم اپنے غدار رب تے کا نہیں فضل نا. تلاش کرو اور یہ سالوں کی گناہگار اور گنتی اور غدار میں حساب کو فرق جان ہوتا لو. ہے. میں گناہگار آیت ہوں پر یہ نمبر تو نہیں نا 13 کسی سے کی بتایا ضرورت کہ کہ میرے ہم نے سامنے ہر میرے نبی انسان کے کا بارے میں اعمال بات کر نامہ جائے اس کے اور گلے ساڈی میں اچھی تے لٹکا سچی دیا ہے. سرکار نو گل کر یعنی جائے. اللہ یہ کی بات قضاء آپ و سمجھیں. قدرت میں جو دشمن طے احمد ہے پہ وہ ہو شدت کے رہے کیجیے، گا. ملحدوں اور سے قیامت کیا کے دن مربت یہ کیجیے، اعمال نامہ شرک ایک ٹھہرے کھلی جس ہوئی میں کتاب کی تعظیم صورت میں رسول، ہوگا. اس برے مذہب بندے سے پہ کہا جائے گا لعنت اپنا کیجیے. اعمال اور نامہ مثل پڑھو، فارغ زلزلے ہو آج تم نجد خود میں ہی احتساب ذکر کرنے کے لیے آیات کافی ہو. ولادت جس نے کیجیے ہدایت کو اور یا اختیار کیا رسول تو اللہ اسی کی کا فائدہ کثرت کیجیے. اسی کو پہنچے گا، اور جس نے پاک گمراہی کا کو پیار اختیار کیا امت کے تو لیے اس کا سرمایہ وبال بھی حیات ہے. اسی پر رسول آئے. پاک کے ساتھ امت کا اور کوئی بوجھ والہانہ اٹھانے رشتہ. والا دوسرے کا نبی بوجھ پاک کے ساتھ والے حضرت نہیں اٹھائے خبیب گا، اور کو ہم اس گرفتار وقت کر تک لیا عذاب مکے دینے والوں والے نے. نہیں جب تک کہ اتمام حجت کے لیے اس ہم وقت رسول غربت نہ کی بھیج اسلام دیں. پر مکے میں سارے اگلی لوگ آیت میں اکٹھے ہو قدرت گئے. کا ایک چوک قانون میں بیان پھانسی کیا دینے گیا لگے ہے کہ حضرت جب ہم خبیب. کسی کہنا بستی آسان ہے، والوں کرنا کو بڑا ہلاک مشکل کرنے ہے. کا بندہ ارادہ جیل میں کرتے ہیں الجھ تو جائے اس تو میں نے کو بڑے بڑے سیانے لوگ عیش و معافی عشرت کا مانگتے ہیں. دلدادہ لوگوں کو بڑے اپنے بڑے لوگ احکام کہتے بھیجتے دیکھیں کہ ہیں، یہ کام بڑا، پھر وہ ان کہتے احکام تنہائی بذات کی خود ایک نافرمانی مصیبت. کر کے عذاب کے آپ کو مستحق اکیلا ہوتے رہنا ہیں، پڑ جائے نا. اور یوں ہم ان کو یہ تباہ لاک و ڈاؤن ہوا ہے برباد تو کر لوگ دیتے ہیں. نفسیاتی مریض بن گئے. پہلے قومیں اکیلے عیش میں رہنا، پڑتی تنہا رہنا پھر کوئی تباہ چھوٹا کام ہوتی. ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حضرت محبوب کی خبیب غلامی والی اکیلے زندگی عطا فرمائے. اور مکے کا دور اور آیت چاروں نمبر جانب 18 میں کافر. فرمایا کہ جو اور صرف چوک دنیا میں کے جب پھانسی فائدے پہ کا لٹکایا طلبگار جانے ہو لگا تو ابو سفیان ہم بولے اس کو اس دنیا میں اور جتنا بول کے چاہیں کہنے دے لگے دیتے یار ہیں، اور بندہ پھر کوئی اس کا کام کر کے بڑا انجام پچھتاتا بھی ہے جہنم ہوتا ہے. کہ یار اللہ نتیجہ کیا فرماتا ہے نکلا. تو دنیا مانگے گا تو تو میں معاذ دے دوں اللہ گا. آپ کا بھی نتیجہ تو پھانسی ہے. یہ نہیں کہ ملے گی نہیں، لیکن دنیا تو ملے آپ کا گی کیا پھر خیال جنت. ہے؟ اللہ سے مانگیں ربنا لوگ آتنا صحیح صحیح فی ساتھ چلتے الدنیا ہیں، تھوڑی سی حسنہ وفی دشواری اٹھانی پڑ الآخرۃ جائے تو کہتے ہیں میں گاڑی ٹھیک یا اللہ دنیا بھی اچھی کر اور کے انہیں دے پتھروں پہ چل کے اور آخرت بھی ہمیں اچھی میرے کر گھر کے کے عطا راستے فرما. میں کوئی کہکشاں نہیں. آیت نمبر لوگ 21 نا میں میٹھا ایک میٹھا دوسرے کھانا پر چاہتے ہیں، دنیا تھوڑا میں کڑوا آ فضیلت جائے کا تو ذکر مصیبت کرتے بن ہوئے فرمایا کہتے ہیں سارے کہ فلانے سے پیار آخرت کے کریں گے بڑے تو میں بڑے کروں گا، درجے سارے ہیں مخالفت بھی اور کریں ان گے کی تو ہم فضیلت بھی انشاءاللہ بہت پیار ہی بڑی ہے. کریں گے. آیت یہ نمبر 23 بات میں ہوئی کہ ہم والدین زمانے کے کا حقوق رنگ کی دیکھ کے جانب چلیں گے. متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے رب نے اب حکم دیا بعض ہے کہ لوگ اس کی سوا پچھتا رہے کسی ہوتے. کی عبادت نہ کرو، حضرت خبیب سے کہا ابو اور ماں سفیان نے باپ ابھی کے کلمہ ساتھ نہیں نیک پڑھتے تھے، سلوک کہنے کرو. لگے اگر تمہاری زندگی میں تو وہ دونوں اس یا ان وقت میں سے پھانسی کوئی پہ ایک لٹک رہا ہے بڑھاپے اور کو تیرے پہنچ نبی جائے تو مدینے اس میں کو اف تک نہ کہو. اور آرام میں ان اور کو ان کے جھڑکو صحابہ بھی نہیں آرام اور میں. ان کے
اہل साथ بیت अदब घर से में बात करो और इनके लिए तेरे ज़हन में आजिज़ी अगर और इस वक्त रहम ये दिली के बात हो बाजू झुकाए रखो और ये दुआ इस करो वक्त कि तेरी ऐ मेरे जगह पे रब, वो होते इन पर रहम फरमा माज़अल्लाह, जैसा कि इन्होंने फिर क्या बचपन में होता? रहम के साथ मेरी परवरिश मजमा करवाई। गैरों का, इलाका आयत गैरों का, नंबर ये 26 टाइम में आया था कराबतदारों, रिसालत मिस्कीनों लगाने और का। मुसाफिरों के अब हुकूक टाइम अदा आया करने हजरत खुबैब ने नारा और फजूल रिसालत खर्ची लगाना से है, इज्तिनाब पर का लगाना हुक्म है किस और तरह ये है कि कि फजूल काफिर खर्ची याद करने वाले रखें। शैतान के भाई हैं। हजरत खुबैब से कहने और लगे अगर अगर बसबब तेरी जगह तंगदस्ती हुजूर खर्च होते ना तो कर फिर सको तेरा तो क्या उनसे ख्याल है नरम बात माज़अल्लाह। कर लो। तो हजरत खुबैब कहने लगे तुम अभी भी नहीं समझे,
फरमाया रिश्तेदारों पे खर्च ठीक करो, है मैं मक्के में अकेला अपनी हूँ, सारे जात पे लोग फजूल मदीने में खर्ची हैं, पर मैं पछता नहीं रहा, न मैं तो करो। फख्र अगर कर रहा तुम हूँ। खर्च नहीं कर सकते, मैं गरीब हो फख्र तो कर कम रहा हूँ से कम इसलिए इखलाक कि का चोरी मुजाहिरा करके कर जान लो। नहीं दे रहा, मदीने वाले की इज्जत पे जान दे रहा हूँ। मैं फख्र कर रहा हूँ। फरमाया सुन, का जलसा था, हिंदू पंडित तेरी जगह हुजूर होते और तुम उन्हें यहाँ माज़अल्लाह फांसी पे लटकाते। फरमाया सुन, मैं तो ये भी पसंद नहीं करता कि मैं घर में बैठा हूँ और मेरे नबी को अलग नहीं होते दौरी डंडे वाले। हमारा अपने नबी से मोहब्बत का रिश्ता है, एक कांटा भी हुजूर के कदम मुबारक में चुभे हमें बर्दाश्त लेके तो स्टेज पे चढ़ाया। मजमा उनका था, नारे लग रहे थे, हमने मुसलमान पकड़ लिया, लेकिन हजरत खुबैब ने अकेले, ढेर हो गया लोगों ने गिरफ्तार कर लिया, जेल में। अल्लाह करे आपको समझ आए। अकेले जब फांसी के तख्ते के करीब नारा लगाया ना कि मैं तो कांटा भी नहीं चुभने दूंगा अपने नबी को, मलंग है। मैं मिलने गया और मैंने कहा यार ना तू नमाज पढ़े ना जुमले ने ना तू मस्जिद जाए, पर तूने कमाल कर दिया। अब बोल कुछ नहीं सकते थे, गर्दनें झुक गई। और जब पंजाबी में कहने लगा पीर साहब मैं गुनाहगार हाँ, पर अपने नबी दा गद्दार ते नहीं ना जगह पर हैं, पर ये गुनाहगार और गद्दार में फर्क प्यार तो बड़ा ही करते हैं। गुनाहगार हूं पर ये तो नहीं और कच्चा रंग ललारी वाला मेरे नबी के बारे में बात करते लेंदा रहिंदा ऊंची ते सुची सरकार को गल रंग मोहम्मद चढ़ जाए फिर नहीं लेंदा। अहमद पे शिद्दत कीजिए यार, प्यार मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए, शिरक ठहरे जिसमें ताज़ीम रसूल, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए और मिसले फारज ज़लज़ले हो नजद में जिक्र आयाते विलादत कीजिए और या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। इमाम राजी ने लिखा है कि हज़रत मूसा कलीमुल्लाह प्यार उम्मत के लिए सरमाया है हयात की, रसूल पाक के साथ उम्मत का वालेहाना रिश्ता है। नबी पाक के साथ वाले हज़रत खुबैब को गिरफ्तार कर लिया मक्के वालों ने, और नेकी का इरादा करेगी तो रब उनकी नेकी लिख देगा। मक्के में सब कर लेगी तो अल्लाह 10 गुना अजर अता करेगा। और वो ऐसी उम्मत बड़ा मुश्किल है, जिनके चेहरे क़यामत के दिन नूर की तरह चमकेंगे, और वो उम्मत होगी जिनकी अल्लाह ताला जमीन सारी पाक फरमा देगा, जहां नमाज पढ़ेंगे नमाज खुद एक मुसीबत है। ये तज़किरे पढ़ के तो मूसा कलीम अर्ज़ करने लगे अल्लाह ये उम्मत मेरी बना दे, लोग नफ्सियाती मरीज बन गए। तो रब करीम ने अकेले रहना तन्हा रहना कुछ छोटा काम है। हज़रत खुबैब ये तो मेरे नबी पाक की उम्मत और मक्के का दौर और चारों जानिब काफिर, और चौक में जब फांसी पे लटकाया जाने लगा तो अबू सुफियान बोले पैगंबर है जिनका कुरान के हर बोल के कहने लगे यार बंदा कोई काम करके बड़ा पछताता भी है, कहीं इशारतन हर पारे क्या निकला। और हजरत मूसा अल्लाह के वो नबी हैं जो रब से डायरेक्ट बातें करें कोहे तूर। कहा क्या मूसा ये उम्मत तो मेरे नबी की है कि लोग सही सही साथ चलते हैं, थोड़ी सी इमाम राजी उठानी पड़ जाए तो कहते हैं मैं गाड़ी अपनी नबी की उम्मत में शामिल, पर इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको यार। हमें लोग कहते हैं मिलाद न मनाओ, रास्ते में कोई जिस उम्मत में आने के लिए हजरत मूसा ने दुआ मांगी, जिस महबूब की गुलामी के लिए, हमें तो दुआ भी कोई नहीं मांगनी, मैं करूंगा सारे मुखालिफ अल्लाह ने फजल से ही मदीने वाले का गुलाम बना दिया। ये क्या बात हुई कि हम जमाने का रंग देख के चलेंगे, हम तशक्कुर न करें। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पछता रहे होते, हम हुजूर के आने पर जश्न का इजहार ने अभी कलमा नहीं पढ़ते थे, कहने लगे तू इस वक्त फांसी पर लटक रहा है और तेरे नबी मदीने में, और उसके लिए असहाब बनाने चाहिए और उनके सहाबा आराम में अहले बैत घर में नबी पाक के साथ एक तेरे ज़हन में अगर इस वक्त ये बात हो, एक तबीयत के अंदर विजदान, इस वक्त तेरी जगह पे वो होते, चल रहा है काम माज़अल्लाह, फिर क्या होता, तो कोई लगाए ना मजमा गैरों फिर नारा जब लगता गैरों का, ये टाइम आया था नारा लगता तो बड़े बड़े लोग कांप जाते। अब टाइम आया हजरत खुबैब ने नारा रिसालत लगाना है, पर लगाना किस तरह है कि काफिर याद रखें। हजरत खुबैब से कहने लगे अगर तेरी जगह हुजूर होते तो फिर तेरा क्या ख्याल है माज़अल्लाह। हजरत खुबैब कहने लगे तुम अभी भी नहीं समझे। हजरत उमर सवेरे आ गए, मुझमें वो तफसील में नहीं जाता, मैं मक्के में अकेला हूँ, सारे लोग मदीने में हैं, पर मैं पछता नहीं रहा, मैं तो फख्र कर रहा हूँ, कलमा पढ़ने आया तो हुजूर मैं फख्र कर रहा हूँ इसलिए कि चोरी करके जान नहीं दे रहा, मदीने वाले की इज्जत पे जान दे रहा। नारे लगाए अल्लाहु अकबर, यानी 40 लोग मुसलमान हुए तो नारे लगे, नारे लगे। हमारे सूफिया तो ये भी पसंद नहीं करता कि मैं घर में बैठा हूँ और मेरे नबी को हल्का सा कांटा भी लगा, नारा रिसालत क्यों नहीं लगा। हमारा अपने नबी से मोहब्बत का रिश्ता है, हुजूर ने ये समझाया है, हुजूर के कदम मुबारक में चुभे हमें बर्दाश्त तो नहीं लगाऊंगा। मैंने तो अल्लाह अकबर कह दिया, उमर आ गया है, मेरे नारे लगाता रहे, लेकिन हजरत खुबैब ने नारे लगेंगे। अल्लाह करे आपको पहले दिन ही कहा जाए कि हुजूर अल्लाह करे आपको समझ आए। अकेले जब फांसी के
تخت کے قریب نعرہ لگایا نا آپ سچے ہیں تو چھپ چھپ کے نماز کا کیا معنی دوں گا اپنے نبی کو. میں تیرا کیا ارادہ عرض کی حضور سارے ہار گئے, ایک میں ایک امیر حمزہ. اب اس ایک جملے نے نا ان کو شکست خوردہ کر دی, بول کچھ نہیں سکتے تھے, گردنیں جھک گئیں. اور جب سناٹا چھایا تو ابو سفیان ساتھ والے سے کہنے لگا باقی ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں, پر اصحاب محمد سے پیار تو بڑا ہی کرتے ہیں. اور وہ کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا تے لیندا رہندا, عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا. کہا یار پیار تو یہ کرتے ہیں نا, اس میں کوئی شک والی بات, اس پیار سے کافر ڈرتا ہے. نبی پاک کے ساتھ جذباتی وابستگی, حضور کے ساتھ غلاموں کا جذباتی رشتہ, اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر تشکر کے جذبات تقسیم ہو گئی. امام رازی نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے لیکن افسوس کی تورات کی تختیوں کے اندر ایک امت کا ذکر پڑا کہ لوگ اس بات کو سمجھنے سے آ رہی ہے امت گناہ کا ارادہ کرے گی تو گناہ لکھا نہیں جائے گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اور نیکی کا ارادہ کرے گی تو رب ان کی نیکی لکھ بناتی ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے نبی, اور جب وہ کر لے گی تو اللہ 10 گنا اجر عطا کرے. میں تمہیں مسلم شریف, اور وہ ایسی امت ہوگی کہ جن کے چہرے قیامت کے دن نور کی طرح چمکیں گے, اور وہ امت ہوگی جن کے اللہ تعالیٰ زمین ساری پاک فرما دے گا, جہاں نماز پڑھیں گے نماز ہو جائے گی. دن بھولتا ہی نہیں. یہ تذکرے پڑھ کے تو حضرت موسیٰ کلیم عرض کرنے لگے اللہ یہ امت میری بنا دینا, طیبہ تشریف لائے. تو رب کریم نے فرمایا حضور اس دن کیا ہوا تھا, محبوب کی امت. تو حضرت انس بن مالک فرمایا یہ تو میرے نبی پاک کی امت, حضور کی ساری عورتیں اپنے اپنے کام میں مصروف ہوتی ہیں. حضرت موسیٰ کسی وجہ سے چاہتے آدمی نہیں, ساری قدر پیغمبر ہیں جن کا قرآن کے ہر سپارے میں تذکرہ ہے, جبکہ انوکھی کہیں واضح طور پہ کہیں اشارہ ہر پارے میں درختوں کے ساتھ. اور حضرت موسیٰ اللہ کے وہ نبی ہیں جو رب سے ڈائریکٹ باتیں کریں. کوئی حضور کی سواری کی آگے کہا اے موسیٰ یہ امت تو میرے نبی کی ہے, تعداد سے سواری کے پیچھے موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ الگ منظر تھا. اور یہ مسلم شریف میں نعرہ موجود ہے, مسلم شریف میں. وہ یار ہمیں لوگ کہتے ہیں میلاد نہ مناؤ, جس امت میں آنے کے لیے حضرت موسیٰ نے دعا مانگی جس محبوب کی غلامی کے لیے, ہمیں تو دعا بھی کوئی نہیں مانگی, چلتے ہوئے لگا رہے تھے یا محمد. اللہ نے فضل سے ہی مدینے والے کا غلام بنا, اللہ کا وہ نعرہ لگا رہے. ہم حضور کے تذکرے نہ کریں, ہم تشکر نہ کریں. ہم نبی فرماتے ہیں یہ 2 منظر یہ تھے کہ تیسرا منظر بھی تھا. ہم حضور کے آنے پر جشن کا اظہار نہ کریں, اور وہ جائز طریقہ ایسا ہونا جس سے اظہار خوشی ہو سکے وہ میلاد پہ کرنا چاہیے, اور اس کے لیے اسباب بنانے چاہیے. امت کا ایک جذباتی انداز ہونا چاہیے نبی پاک کے ساتھ, نہیں ہونی چاہیے ایک وارفتگی, ایک ذوق کے اندر بھی, ایک طبیعت کے اندر وجدان. نعرہ بڑا جانتے تھے, ایک قبیلہ تھا بڑا قبیلہ بنو نجار, میں کہتا ہوں پہلے تو کوئی لگا چودھریوں کا قبیلہ, اور پھر نعرہ نوابوں کا تھا نا تو مسلمانوں کے نعرہ بڑے لوگوں تو بڑے بڑے لوگ کانپ جاتے. قبیلے کی بیٹیاں صوفیاء نے لکھا ہے کہ حضرت عمر نے جب کلمہ پڑھا نا تو 39 بندے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں بات کو سمجھے. ایک منظر یہ کہ عورتیں چھتوں پہ عزت دے. آج ہم منع کریں گے, سویرے آ گئے وہ تفصیل میں نہیں جاتا, بات لمبی. حضرت عمر جب آئے نا اب آیتیں آ گئی, اب ہم یہ اجازت کہ میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں, حضور اتنے راضی ہوئے کہ نبی پاک نے کہا اللہ, نعرے لگانے لگے, اور بنو نجار تو صحابہ نے نعرے لگائے اللہ اکبر اللہ اکبر. چھوٹی بچیاں یعنی 40 لوگ مسلمان ہوئے تو نعرے لگے, نعرے لگے. ہمارے صوفیاء کہتے ہیں حضرت عمر کے آنے جب نعرے لگے تو بتاؤ کہ وہ تو نعرے تکمیل لگا, نعرہ رسالت کیوں نہیں لگا؟ جب کہتے ہیں گویا ہمیں حضور نے یہ سمجھایا ہے, حضور کے اشاروں نے سمجھایا ہے, اور جب امیر میں اب اپنے نعرے کو ملا کے جائز ہونے کی دلیل میں نے تو اللہ اکبر کہہ دیا, عمر آ گیا ہے میرے نعرے لگاتا رہے. تھوڑا سا پڑ جائے نا 2 نعرے لگیں گے. حضرت عمر نے پہلے دن ہی کہا کہ حضور آپ سچے رسول ہیں, چھپ چھپ کے نماز کی نہیں ہو گئی, کتابیں شروع ہو گئے, ناچر نیا ہو گیا. حضور آپ سچے ہیں تو چھپ چھپ کے نماز کا کیا مانا ہو؟ تو حضور نے فرمایا تیرا کیا ارادہ ہے کہ حضور سارے نہیں کرتے ہیں, ایک میں ایک امیر حمزہ, اور جن کی پیچھے 10 نسلیں اور 50 نسلیں میلاد مناتی آ رہی, اتنی دلیل کوئی نہیں ملی. سبحان اللہ. حکیم الامت کی دادی وضو کر کے کھیر پکاتی تھی 11ویں کی, جب امیر ہو جاتے ہیں تو انہیں 11ویں پکانے کی دلیل ہی نہیں ملی. اسی کا گانا. اب آپ امیر ہو گئے میرے بھائی, آپ کا فیشن ہے یہ.